لیکن عزیزان گرامی مولانا ارشد مدنی نے جو ایک بہترین بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج کی دنیا کا عالم یہ ہے کہ جو بھی ان ظالموں پر حملہ کر رہا ہے، جو بھی ان ظالموں کو برباد کر رہا ہے، یہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، یہ حق کام کیا جا رہا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک عظیم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو انہوں نے ویڈیو کی شکل میں بھیجا ہے ساری عوام کے سامنے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج کے دور میں آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ پورے مسلمانوں کے لیڈر ہے، پورے اسلام کے لیڈر ہے، اور آج ہر انسان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو بھی آیت اللہ خامنائی کا آج ساتھ نہیں دے گا گویا وہ ایسا کر رہا ہے کہ وہ انسان جو آیت اللہ خامنائی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے نہ وہ اسلام سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ دین سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ اس کا کعبے سے کوئی تعلق ہے۔ علماء بیان دے رہے ہیں کہ آج ہمیں ساتھ دینا ہے تو ایران کا ساتھ مقصد نہیں ہے، اسلام کا ساتھ مقصد ہے۔ کیونکہ جب آیت اللہ خمینی کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج سب اپنے گھر میں بیٹھے، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، شاہ کا اعلان اس وقت یہ تھا 1989 میں اس نے اعلان کیا تھا کہ آج اگر گھر سے کوئی باہر نکلے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ اگر آج کوئی گھر میں بیٹھے گا تو اس کے لیے گھر میں بیٹھنا حرام ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی آیت اللہ خمینی کے اس فتوے پہ ہر مرد گھر سے باہر تھا، ہر بچہ گھر سے باہر تھا، ہر خاتون گھر سے باہر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرے تو بہت، شہادتیں تو بہتوں نے دی، لیکن کم شہادتیں ہوئی ہیں، اور شہادتیں جتنی ہوئی لیکن اسلام باقی رہ گیا، مسلمان باقی رہ گئے، ایران باقی رہ گیا۔ جب ان سے کسی نے یہ کہا کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے لوگوں کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ بنا این نیست کہ ایران باقی بے مانت، بلکہ بنا این ہست کہ اسلام باقی بے مانت۔ امام خمینی کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران باقی رہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام باقی رہے، اسلام کو باقی رہنا ہمارا مقصد ہے۔ اور آج یہی جملہ آیت اللہ خامنائی کی زبان پر بھی آیا ہے کہ میری جان جائے تو چلی جائے، یہ مجھے کیا دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہماری قسمت میں شہادت ہے، ہمارے خون میں شہادت ہے، ہم نے شہادتیں دی ہیں، یہ تو بہت کم ہے۔ ہم تو جب 72 موجود تھے اور وہ لاکھوں میں موجود تھے، ہم جب نہیں ڈرے، ہم نے جب سر نہیں جھکایا، تو ہم آج کیسے سر جھکائیں گے؟ یہ اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا یزید طاقتور تھا، یہ اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا حامان طاقتور تھا، جتنا نمرود طاقتور تھا۔ ہم ان کے آگے ہرگز و ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے کہ ہیہات من الذلہ، کہ ہم سے ذلت بہت دور ہے، ہم حسینی ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی آج ہمیں ساتھ دینا ہے کس کا؟ آیت اللہ خامنائی کا ساتھ دینا ہے، اور ہمیں نہیں ہر انسان کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہترین جملہ کہا کہ آج جو آیت اللہ خامنائی کا ساتھ نہیں دیتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، اور یہ افراد جو آج اسرائیل اور امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، جن کا یہ نہ دیکھو کہ ان کا لباس کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ان کے سر پہ امامہ ہے، یہ نہ دیکھو ان کے دوش پہ ردا ہے وہ کیا پہنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دیکھو آج واضح ہو رہا ہے کہ اسلام کدھر ہے اور کفر کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اگر آج بھی سارے مسلمان ایک نہیں ہوئے تو عزیزان گرامی ابھی حملہ صرف ایک ایران پہ ہو رہا ہے، کل وہ افراد دیگر ملکوں پہ بھی قبضہ کریں گے اور ان پر بھی حملہ کریں گے۔ لہٰذا مولانا ارشد مدنی نے سارے انسانیت کو پیغام دیا ہے اور سارے علماء نے یہی پیغام دیا ہے۔ میں اس لیے بار بار ان کا نام لے رہا ہوں کہ امت مسلمہ جاگ جائے کہ کم سے کم جس کو سب مانتے ہیں وہ کم سے کم اس کی بات پر عمل کر لیا جائے۔ مگر آج کا انسان اگر پھر بھی ایک نہیں ہوا اور اسلام کا ساتھ نہیں دیا، آیت اللہ خامنائی کا ساتھ نہیں دیا، تو اور مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا عزیزان گرامی فرقہ واریت کو طاق میں رکھ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے،
ہمارے پیغمبر ایک ہے، ہم سب کے سب ایک ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا، آیت اللہ خامنائی نے بہترین جملہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، جب ہم نے یہ اعلان کر لیا، جب ہم نے یہ اقرار کر لیا، تو کوئی طاقت بڑی طاقت نہیں ہے۔ سب سے اہم طاقت ساری دنیا چاہے جس کو سپر پاور مانتی رہے، لیکن ہم سپر پاور جسے مانتے ہیں وہ پروردگار عالم ہے، وہ خداوند عالم ہے۔ ہمیں اس کی طاقت کا اقرار ہے، ہمارے ساتھ اس کی طاقت ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو اپنا دین بچانا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا کعبہ بچانا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا اسلام بچانا ہوتا ہے، تو اللہ جسے کہا جائے کہ چھوٹی چھوٹی ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کی چونچ میں ننھے ننھے سے پتھر بھیج کر اور عذاب نازل کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو برباد کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھو ہمیں جب بچانا ہوتا ہے تو ہم بچا لیتے ہیں۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ نہیں عزیزان گرامی، خوف میں نہیں آئے، ڈرے نہیں ہیں، سامنے ہے۔ آپ ادھر دیکھ لیجئے کہ ادھر کیا عالم ہے جسے کہا جائے لوگ بنکروں میں گھسے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ آ کر تظاہرات کیے جا رہے ہیں اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رہبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے آقا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے آج اپنے رہبر کو یعنی آیت اللہ خامنائی کو تنہا چھوڑ دیا تو یہ وہی مسئلہ ہوگا کہ جیسے 1400 سال پہلے جناب مسلم کو تنہا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، امیر کائنات تنہا رہ گئے تھے، اور وہ تنہائی آپ کے ساتھ تھی جو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا آج ضرورت ہے ہمیں ایک ہونے کی، نہ یہ سوچا جائے کہ کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون بریلوی ہے، کچھ نہیں، کون سلفی ہے، کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، صرف ہمیں ایک بات پہ اعلان کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آج ضرورت ہے، اسلام چیخ چیخ کر آواز دے رہا ہے کہ میں تنہا ہو چکا ہوں، میں اکیلا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ آ جاؤ۔ اگر ہم آج بھی اسلام کے ساتھ نہیں آئے تو کب ساتھ آئیں گے؟ عزیزان گرامی، یقین جانے جب ہم اسلام کا ساتھ نبھائیں گے، جب ہم پروردگار عالم کے ساتھ رہیں گے، خداوند عالم کی قوتیں آئیں گی، پروردگار عالم کی قوتیں آئیں گی، اور ایک دن ضرور یہ اعلان ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا ہے، باطل فنا ہو گیا، باطل برباد ہو گیا، اور باطل کو برباد اور فنا ہونا ہی تھا۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق کے ساتھ آئیں اور اپنی آواز بلند کریں اور اپنے وقت کے رہبر کو یعنی آیت اللہ خامنائی کو تنہا نہ چھوڑیں، اکیلا نہ چھوڑیں۔ جس اعتبار سے ہم سے ہو سکے ہم ان کا ساتھ دیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔